السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی معزز ترین ذات ہے جس سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، اور وہی عظیم ترین نوازشیں کرنے والا ہے۔ ایسی مخلوقات کا خالق ہے جو صبح و شام زندگی کے نغمے گاتی اور سدا پر امید رہتی ہیں، حوادثات زمانہ موت کی نشاندہی اور اس کا وقت قریب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس سے عظیم اور برتر کوئی نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے ترکہ میں درہم و دینار یا کوئی اور مال نہیں چھوڑا، زندگی میں آپ نے عالیشان محلات نہیں بنائے، اور نہ ہی دنیاوی ساز و سامان کے لیے کوئی جد و جہد اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی اولاد اور صحابہ کرام پر ابدی و سرمدی سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، تقوی الہی اپنے اوپر لازم کر لو، اسی کے ذریعے پر مکمل طور پر فضل و خیر حاصل کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ سے برائی بندے کے قریب بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے گا، اور ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اے مسلمانوں، دنیا کمتر و فانی جبکہ آخرت برتر و دائمی ہے، اس بات کی نصیحت ہمیں بابرکت آیات بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ ان مفید نصیحتوں کو غور سے سننے اور بلیغ وعظ پر کان دھرنے والا مبارک بادی کا مستحق ہے، جو تہ دل سے آیات سمجھیں، ان کا لب لباب ذہن نشین کرے، اور قول و فعل سے ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہی ہے، اور متقی لوگوں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ایک اور مقام پر فرمایا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیاوی متاع اور خوشنمائی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر اور سرمدی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایک اور مقام پر فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے دنیاوی سامان بہت کم ہے، اور آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور وہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہونے لگے، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو حقیر سی پونجی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور سرمدی ہے۔ دنیا متناہی اور فانی ہے، جبکہ جنت اخروی ابدی و سرمدی نعمت ہے۔ دنیا مختصر حقارت امیز متاع ہے، اس کا انجام زوال اور فنا ہے، جبکہ نعمت جنت دائمی لا متناہی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی پر لگا ہے۔ رواہ مسلم۔ دنیا کا مقام اس پانی کی مثل ہے جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں انگلی کے ساتھ لگ جائے، جبکہ آخرت عظیم موجوں والے پانی سے بھرے سمندر کی مثل ہے۔ تو کیا اب بھی دنیاوی لالچ کرنے والے کو دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنی کم اور قلیل، وہ بھی فنا ہونے والی دنیا کو اخروی ابدی زندگی پر ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کی آسائشوں میں مگن شخص پر تعجب ہے کہ وہ لذتوں بھرے دنوں کے دھوکوں میں آ گیا۔ اس نے سرسبز موسلادھار بارش والے علاقے جنت کو چھوڑ کر چٹیل میدان میں رہنے کو ترجیح دی۔ تمہاری جس دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس کی رنگینیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے بندے، تصور کرو کہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو، بلکہ پوری دنیا ڈبل کر کے تمہیں تھما دی جائے، تو موت کے وقت اس میں سے تمہارے پاس کیا ہوگا؟ خوبصورت محلات میں رہنے والوں، ایک دن موت تمہیں قبر کے پیٹ میں ڈال دے گی۔
میں نے تمہیں دنیا کا بہت ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کی کثرت سے دل سنگ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ تمہیں مخلوق میں کوئی نقص ہی نظر نہیں آتا، حالانکہ تم روزانہ طلوع آفتاب دیکھتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اگر میں صحیح سوچ رہا ہوں تو شاید جس دن صبح کر لوں تو شام نہیں پاؤں گا۔ اللہ کے بندو، روزانہ تمہارے لیے یکے بعد دیگر عبرتیں سامنے آتی ہیں، اور اگر تم باز آنے والے بنو تو موت تمہیں ہر برائی سے روکتی ہے۔ کب تک، آخر کب تک، پھر کب تک جہالت میں ڈوبے رہو گے اور تقوی الہی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا دنیا کے بعد بھی دارالعمل ہے، یا تم نے آخرت کی بجائے کہیں اور جانا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن کان آیات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں اور دل نصیحت پکڑنے سے عاجز۔ دل کو موت کا وقت یاد کراؤ اور موت کا خوف دل میں بٹھاؤ، اپنے گزشتہ گناہوں پر آنسو بہاؤ، اپنے نفس کو تباہ ہونے سے بچاؤ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے پیچھا چھڑاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ کے بندے، دھوکے و غفلت میں کب تک سرکشی کرو گے اور کب تک سوئے رہو گے؟ بیداری کا دن کب آئے گا؟ ساری زندگی برباد کر دی، جس کے ایک لمحے کی قیمت آسمان و زمین ہے، یہ کیسا تم نے نقصان کر دیا؟ بے وقوفی کرتے ہوئے دائمی کے بدلے فانی، رضا کے بدلے ناراضگی اور جنت کے بدلے جہنم خریدتے ہو۔ کیا تم اپنے نفس کے دوست ہو یا دشمن؟ تم تو اسے ہر مصیبت میں جکڑنا چاہتے ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اپنی جان کو اونے پونے میں بیچ دیا اور تم اپنے نفس کے ساتھ حقیقی انصاف نہیں کر رہے ہو۔ ایسے شخص کے لیے رسوائی ہو جو جنتوں کی نعمتوں کو جھوٹی خواہشات، دلکش لہو و لعب، شہوت اور گناہوں کے بدلے فروخت کر دے۔ اس شخص کے لیے رسوائی ہو جس نے جبار اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا اور گناہوں کے بوجھ تلے زندگی ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، حقیقی خسارے میں وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ اور اہل خانہ کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیں۔ خبردار، واضح خسارہ تو یہی ہے۔ اے ابن آدم، میری بات غور سے سنو اور دنیاوی زندگی کی طرف میلان چھوڑ دو تو فائدہ ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی پورے 1000 سال بھی ہو تو قیامت سے پہلے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اپنے دین کو ضائع کرنے والے شخص، تمہارے لیے اپنے دین کی پاسداری سب سے افضل عمل ہے۔ اپنے لیے نیکی تیار کرو، تمہیں ان کا بدلہ مل جائے گا، اور اپنے نفس کو دیکھتے رہنا یہ کس کی اتباع کرتا ہے۔ یاد رکھو، تم جو کچھ بھی کرو گے سب اللہ کے ہاں موجود ہے، اس میں سے کچھ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، ایسا شخص بہت ہی بدبخت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی نئی نعمتیں حاصل ہوں تو وہ بھی گناہ، معصیت اور فسق و فجور میں مزید بڑھ جائے۔ ایسا شخص تباہ و برباد ہوگا جسے اللہ کی طرف سے فراوانی ملے تو وہ طغیانی میں بڑھ جائے، مال و دولت ملے تو فضول خرچی اور ضلالت میں بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، احسانات، کرم نوازی اور عنایات مسلسل ہوں، جسمانی قوت کے لیے کھانا ملے، سیراب ہونے کے لیے پانی، پہننے کو لباس، رہنے کو مکان، خدمت گزاری کے لیے بیوی اور امن و امان سے بھرپور فضا ملے، لیکن پھر بھی وہ رسوائیوں پر ڈٹا رہے، گناہوں پر چلتا رہے اور معصیت پر جمع رہے۔ بسا اوقات خوشحالی و فراوانی بھی استدراج اور ڈھیل کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کی خواہشات کے مطابق اسے دنیا دے رہا ہے تو بے شک یہ اس کے لیے کسی آزمائش کا پیش خیمہ ہے۔ رواہ احمد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی آیات
اور حدیث مبارکہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔